إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. یہ عقیدہ عذاب القبر کے سلسلے کی تیسری قسط ہے. اس سیریز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کے ایک انتہائی اہم اور بنیادی عقیدے یعنی عقیدہ عذاب القبر کو قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں سمجھ سکیں، تاکہ اس حوالے سے امت کے اندر جو وسیع پیمانے پر اختلاف پایا جاتا ہے اس کا سدباب ممکن ہو سکے اور ہم درست عقیدے کا تعین بھی کر سکیں. اس سے پہلے قسط نمبر 2 میں ہم نے قرآن و احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ دیکھا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے. ہم نے قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ پایا تھا کہ مرنے کے فوراً بعد انسان کی روح کو عذاب و راحت سے دوچار کیا جاتا ہے، اور اس عذاب و راحت کا مقام دراصل جنت یا جہنم ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کئی شخصیات کے عذاب و راحت کے بارے میں خبر دی جو کہ صحیح حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ان تمام اخبار میں عذاب کا مقام جہنم جبکہ راحت کا مقام جنت ہی بتایا گیا ہے. اس کے فوراً بعد جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر روح کے ساتھ جنت یا جہنم میں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے تو پھر مرنے کے بعد جسم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ سامعین اکرام، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پر انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم. جب روح جسم میں داخل کی جاتی ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور جب یہ جسم سے نکال لی جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. جب ایک انسان کا وقت اس دنیا میں پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ملک الموت آ کر اس کی روح نکال لیتا ہے، اور یوں انسان کے جسم سے روح نکلتے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اب قیامت تک کے لیے جسم مردہ ہو جاتا ہے. سورۃ المومنون آیات 15 اور 16 اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جانی ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس زندگی کے بعد جب ایک انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا یہ جسم قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ اس کے بعد یہ جسم صرف اور صرف قیامت کے دن ہی زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 21 اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردہ ہیں، زندگی کی رمق تک نہیں، اور یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی معلوم ہوا کہ یہ مردہ جسم احساس و شعور سے عاری ہوتا ہے، اور روح نکلنے کے بعد اب اس کے سارے حواس قیامت تک کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. نہ اسے سردی لگتی ہے، نہ گرمی، اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف، کیونکہ فرمایا غیر احیاء، اس کے اندر زندگی کی اب کوئی رمق باقی نہیں ہے. اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 36 فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات تو وہی مانیں گے جو سنتے سمجھتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور رہے مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا اور پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی مردوں کو تشبیہ دی گئی ہے ان لوگوں سے جو سن نہیں سکتے، جو سنتے نہیں ہیں. آگے سورۃ النمل آیت نمبر 80 فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ ہی آپ اپنی پکار ان بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. اسی طرح سورۃ فاطر آیت نمبر 22 فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ،
نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنوا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، مگر تم ان لوگوں کو جو قبروں میں دفن ہیں نہیں سنا سکتے۔ یعنی یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ مردے نہیں سنتے، مردے سماعت کی صفت رکھتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ ہاں اللہ جسے چاہے سنوا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بہرے کی مثال بھی دی کہ ایک بہرا شخص ہے جس کے بارے میں آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ جس وقت جو چاہے اسے سنوا سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ یہ نہیں سنتا۔ عقیدہ یہی ہے، نظریہ یہی ہے۔ اسی طرح مردہ نہیں سنتا، یہ قرآن کی آیات سے بالکل آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ بات آ گئی ہے۔ بلکہ آگے سورۃ الانعام آیت نمبر 111 میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک محال امر کے طور پہ بطور مثال پیش کیا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے بات چیت کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کرتے، ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ یعنی جن جن محال امور کا وہ تقاضا کر رہے تھے، پروردگار کہتا ہے یہ سارے محال امور بھی ہم ان کے سامنے کر کے دکھا دیں، اس کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ان کے حیلے بہانے ہیں۔ سو یہاں مردوں کے بولے جانے کو ایک محال امر قرار دیا۔ سو کتاب اللہ سے پیش کیے جانے والے دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مردہ جسم کسی بھی قسم کا کوئی احساس و شعور نہیں رکھتا، نہ سنتا ہے نہ ہی بولتا ہے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ عرصے بعد یہ جسم بھی باقی نہیں رہتا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین آیات 77 تا 79 فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور وہ سری جھگڑالو بن گیا؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور یہ انسان ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون انہیں زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو جواب دو کہ وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ صافات آیت نمبر 16 تا 18 فرمایا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، یعنی یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، تو پھر ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ او آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادا بھی؟ قل، ان کو جواب دیجئے نعم، ایسا ہی ہوگا، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ سو ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انسان جب مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہم اس کو پیدا کریں گے اور ہم اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلُّ ابن آدم یأکلہ التراب، انسان کے سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، الا عجب الذنب، سوائے عجب الذنب کے، منہ خلق وفیہ یرکب، اسی پر اسے پہلے بنایا گیا تھا اور اسی پر دوبارہ بنایا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ القاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، مٹی ان کے جسموں سے جو کچھ بھی کھا رہی ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ یعنی نہ صرف انسان کے جسم کو مٹی کا کھا لینا یہ ایک اٹل حقیقت ہے، بلکہ وہ مٹی جس وقت جو کچھ کھا رہی ہے لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے پروردگار واقف ہے، اور یہ پروردگار کے علم کے اندر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سور کی 2 پھونکوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ 40 دن کا وقفہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کہہ نہیں سکتا۔ پھر کہنے والے نے کہا 40 ماہ کا وقفہ؟ کہا یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پوچھنے والے نے پھر کہا کہ 40 سال کا وقفہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اس وقفے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسائے گا اور لوگ اس سے ایسے اگ پڑیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ انسان کے جسم کی کوئی چیز ایسی نہیں جو برباد نہ ہو جائے سوائے عجب و ذنب کے، کہ اسی پر انسانی جسم کو قیامت کے دن دوبارہ بنایا جائے گا۔ سامعین اکرام، بیان کردہ قرآنی آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت کے بعد جہاں روح راحت یا عذاب کے لیے جنت یا جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے، وہاں یہ مردہ جسم گل سڑ جاتا ہے اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر ایک نہ ایک دن مٹی میں مل جاتی ہیں، سوائے عجب و ذنب کے کہ جس کے ذریعے اس مردہ جسم کو قیامت کے دن دوبارہ تخلیق کیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن دوبارہ جسموں کا تخلیق کیا جانا بھی اس بات پر دال ہے کہ یہ جسم پہلے سے موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ تخلیق اسی کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ بہرحال مرنے کے بعد اس جسم میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہتی، بلکہ یہ مردہ اور بے جان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ ایک اہم نقطہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اسی دنیاوی قبر کے اندر عذاب و راحت ہوتی ہے، اور ان کے سامنے جب متلایا جاتا ہے کہ یہ مردہ جسم جو ہے یہ مٹی میں مل کر ایک نہ ایک دن مٹی ہو جاتا ہے، یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو کئی واقعات کو وہ تاریخ سے لے آتے ہیں یا کچھ مثالیں وہ میڈیا کے اوپر لے آتے ہیں کہ دیکھیے جی اتنے عرصے بعد یہ قبر کشائی کی گئی یا قبر کھل گئی بارش کے اندر اور اندر سے کسی کا پاؤں نکلا، وہ بالکل صحیح سلامت تھا، یا کسی کی جب میت کو دوسری جگہ دفن کیا جانے لگا تو وہاں وہ بالکل صحیح سلامت نکلی۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، جو قرآن کی آیات اور جو صحیح بخاری کی احادیث آپ کے سامنے پیش کی ان سے بالکل واضح ہے کہ یہ مردہ جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ اب مٹی کی خصوصیات اور پھر کس نے کب مکمل طور پر مٹی کے اندر مل جانا ہے یہ تو پروردگار جانتا ہے، لیکن پروردگار نے جو بات ہمیں بتائی بھی ہے اور ہمارے عام مشاہدے کے اندر ہے کہ یہ قبریں بار بار استعمال کی جاتی ہیں، تو یہ اس صورت میں استعمال کی جا سکتی ہیں جب پرانی جو اس کے اندر دفن شدہ لاش تھی وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی ہو یا وہ گل سڑ گئی ہو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الفاتر آیات 19-22 میں پروردگار نے مختلف متضاد چیزوں کی امثال دے کر بھی سمجھایا کہ مردہ جسم کسی بھی طور پر ایک زندہ جسم کی مانند نہیں سمجھا جا سکتا۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، ولا الظلمات والنور، نہ ہی تاریکی اور روشنی یکساں ہیں، ولا الظل ولا الحرور، نہ ہی چھاؤں اور دھوپ ایک جیسی ہے، اور اسی طرح وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ایک صاحب بصارت شخص اور بینائی سے محروم ایک نابینا برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی روشنی کی اور دھوپ چھاؤں کی ضد ہے، بالکل اسی طرح زندہ بھی مردہ کی ضد ہے، اور ان میں کوئی خصوصیت بھی مشترکہ نہیں۔ ایک زندہ انسانی جسم میں تمام حواس موجود ہوتے ہیں، وہ احساس و شعور رکھتا ہے، سوچنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے منہ اور زبان ہوتے ہیں، لیکن مردہ جسم کے تمام احساس قیامت تک کے لیے چھین لیے جاتے ہیں اور یہ ہر قسم کے شعور سے عاری ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے عام مشاہدے میں ہے کہ کتنی ہی اقوام
اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیتی ہیں۔ نہ کبھی کوئی مردہ اٹھ کر بھاگا اور نہ ہی کسی نے شور مچایا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ خالق کائنات سے بڑھ کر سچی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ جسم گل سڑ جاتا ہے تو منہ، زبان، کانوں اور آنکھ کے مردہ ہو جانے اور گل سڑ جانے کے بعد یہ کہاں سے بول سکتا ہے؟ اب یہ کیسے سن اور دیکھ سکتا ہے؟ اور اب جب کہ یہ مردہ مٹی میں مل کر مٹی بن رہا ہے، نہ تو اب اس پر مار کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ ہی آگ کے جلائے جانے سے اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی جسم کی روز قیامت اثر نو تخلیق کے بارے میں کتاب اللہ میں سورۃ القیامہ آیات نمبر 3 اور 4 میں بیان کیا گیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، نہیں بلکہ ہم اس کی پور پور تک درست کرنے پر قادر ہیں۔ اسی طرح سورۃ القاف آیت نمبر 15 میں کہا کہ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ خود ہی دوبارہ پیدا کیے جانے پر شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سو معلوم یہ ہوا کہ یہی جسم جو مرنے کے بعد گل سڑ چکا تھا دوبارہ تخلیق کیا جائے گا، اور جیسا کہ پہلے بیان کردہ حدیث میں بھی بتایا گیا کہ یہ کام قیامت کے دن ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، سورۃ المومنون آیت نمبر 16، کہ پھر تم قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے۔ ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک ملنے والی جزا و سزا کا اس مٹی سے بنے ہوئے اور موت کے بعد بے شعور ہو جانے والے جسم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ موت کے بعد ابتدا میں تو یہ بے حس و شعور ہو جاتا ہی ہے، اور بعد ازاں ایک نہ ایک دن مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں ہم قرآن و حدیث صحیحہ کی روشنی میں فی نفسی عذاب القبر کو زیر بحث لائیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عذاب القبر کیا ہے اور یہ کس مقام پر ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔